فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سواء وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم، ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ حضرات، یہ جو قرآن اور رسول کے عنوان سے جو سلسلہ 11ویں سفر سے شروع کیا گیا تھا، آج یہ اس کا اختتامی مرحلہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موضوع اتنا کشادہ ہے کہ جس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اس لیے کہ موضوع ہے قرآن اور موضوع ہے رسول۔ تو جب نہ قرآن کی کوئی حد سمجھ میں آتی ہے اور نہ انبیاء کی کوئی حد سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن جب فضائل بیان کرتا ہے تو اپنے خاص بندوں کے فضائل قرآن میں اس نے اس طرح سے نازل کیے ہیں تاکہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں اور انبیاء کے کردار کو سمجھتے جائیں۔ ہر زمانے میں کئی بار عرض کر چکا کہ ہر زمانے میں یہ ہوا کہ کتاب کو تو بہت تقدس سے لوگوں نے کتاب کے ساتھ سلوک روا رکھا، لیکن جو انبیاء تھے، جو رسول تھے، جو مرسلین تھے، جو ہادی تھے، ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب رویہ اختیار رکھا۔ اور یہ شاید اس وجہ سے ہوا کہ لوگ اپنی مرضی کو دین میں داخل کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کی بات کو سنیں، اور اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر دے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ یعنی ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ہر چیز میں اپنی انا کا دخل چاہتا ہے۔ قرآن جن کو بھیج رہا ہے، جو قرآن جن کی باتیں بیان کر رہا ہے، اللہ جن کو نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہے، وہ دیکھنے میں تو ہم جیسے ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی قسم اتنا فرق ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیسا ہے وہ بچہ؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور لا تعلمون ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں بچے ہیں، ہمارے سب کے گھروں میں بچے ہیں، پتہ چلا بچے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز منہ میں رکھے لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا تعلمون ہے، اور فرمایا اس کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ جب تک کہ روکا نہ جائے، جب تک کہ ماں نہ ٹوکے، جب تک باپ نہ ٹوکے، وہ چاہے بعد میں جتنا بڑا مجتہد اعظم ہو، جتنا بڑا علامہ ہو، جتنا بڑا فلسفی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن بچپن اس کا کیسا ہے کہ وہ ہر چیز اٹھائے لے رہا ہے، ہر چیز منہ میں رکھے لے رہا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کھانے کی عمر ہے، نہ کھانے کی عمر ہے۔ بس یہ ہے، یہ دلیل سب سے بڑی کس بات کی ہے کہ وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جب تم کو ہم نے ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، لا تعلمون ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو تورات بھی سنا دی، زبور بھی سنا دی، انجیل بھی سنا دی۔ یہ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، میں کل کے ذرا سے ذکر سے ملحق ہو جاؤں، جناب موسیٰ علیہ السلام ماں سے جب کہا گیا تھا نا کہ بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو، اب وہاں جب پہنچے ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے،
اب ماں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تم کو پلٹا دیں گے، اس بچے کو تمہاری طرف پلٹا دیں گے، پریشان نہ ہو۔ اب پلٹانے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ بھائی ذرا سی آپ میری اس تمہیدی گفتگو پر، آج شب اربعین ہے، ذرا سی اس تمہید پہ آپ غور کیجیے گا۔ بچہ، نومولود بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ ایک دائی آ رہی ہے، دوسری دائی آ رہی ہے، تیسری دائی آ رہی ہے، دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں دودھ نہیں پی رہے ہیں؟ اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں بھائی امت یہ کہتی ہے کہ نبی نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا۔ آپ غور کریں، جب بھی پتہ چلا کہ 12 آئی، 12 ربیع الاول، دائی حلیمہ یاد آ گئی، یعنی دائی یاد آئی، ابو طالب یاد نہیں آئے۔ آپ غور سنا رہے ہیں، 50 برس دفاع کرنے والا، بھائی دائی حلیمہ کا ڈی این اے چیک کرائیے، کون تھی دائی حلیمہ، کیا تھیں؟ دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا۔ استغفر اللہ، یہودیوں کو دیکھیے، کچھ تو معیار بنائیے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آپ غور فرمائیں، قرآن سے سمجھیے تو محمد سمجھ میں آئیں گے، روایتوں سے محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ نومولود بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ، ماں نے دودھ پلایا، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا، اب جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ غور کیجیے گا بھائی، 2 طرح کی کیفیتیں، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کمزور بھی پیدا کیا ہے تم کو۔ کمزور کتنا ہے ہوتا ہے ہمارے گھر کا بچہ، کہ پتہ چلا کہ اگر مکھی بھی بیٹھی ہے جسم پر تو بچہ خود نہیں ہٹا سکتا ہے، اور کمزور ہے۔ لیکن اللہ کے گھر کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ نہ جاہل ہوتا ہے، نہ کمزور ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھ کے سنا دیا کہ نہ ہم جاہل ہیں، اور کلہ اجدر چیر کے بتا دیا کہ نہ ہم کمزور ہیں۔ آپ اور فرما رہے ہیں، آپ جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک آ رہی ہیں، دوسری آئیں، تیسری آئیں، دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ کیوں دودھ نہیں پی رہے ہیں؟ بھائی آپ پلٹیے قرآن کی طرف، تبھی رسول سمجھ میں آئیں گے، ایسے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لیے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے ہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ۔ اب اور فرمان ہے، قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس لیے یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، موسیٰ اس لیے دودھ نہیں پی رہا ہے کہ ہم نے دائیوں کا دودھ اس پر حرام قرار دے دیا۔ بھائی ذرا سی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دائیوں کا دودھ کس پر حرام ہے؟ موسیٰ پر۔ تو موسیٰ تو ہر ایک کا دودھ پی نہیں سکتی، تو محمد ہر ایک کا دودھ پی سکتی؟ آپ اور فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ کی ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے دودھ کو حرام قرار دے دیا کہ تم دودھ نہ پیو۔ بھائی جناب موسیٰ کو کس نے بتایا؟ یہ جو نومولود بچہ ہے اس کو یہ کس نے بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کیسے ہوتے ہیں، ماں کی گود میں بھی ہوتے ہیں، حلال بھی جانتے ہیں، حرام بھی جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے گھر کے بچے کیسے ہیں کہ پتہ چلا کمزور ہیں، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کچھ جانتے ہیں، اور ان کے گھر کے بچے کیسے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہیں۔ بھائی گود میں نبوت مل رہی ہے، ماں کی گود میں ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں نے کہا کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ جناب مریم بھی گھبرا رہی تھیں کہ گود میں بچہ لے کے جاؤں گی تو یہودی اعتراض کریں گے، اور یہی ہوا۔ مگر قدرت نے کیا کہا کہ دیکھو چھپانا نہیں، اس لیے کہ یہ آیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو لوگ دیکھیں۔ آیتیں چھپانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، آیتیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جناب مریم سے کہا جا رہا ہے کہ لے کے جاؤ، اور جب یہ یہودی اعتراض کریں باجماعت تو تم کچھ نہ بولنا، تم اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف، تم نہ کچھ بولنا، اشارہ کر دینا بچے کی طرف۔ اور وہی ہوا جب جناب مریم علیہ السلام گود میں لے کے پہنچیں، یہودیوں نے کہا کہ بھائی مریم تمہارا باپ تو بڑا شریف آدمی تھا اور تمہاری ماں بھی اچھی تھی۔ بھائی دیکھیے بڑا نازک مرحلہ ہے، کیریکٹر پہ حرف اٹھایا جا رہا ہے۔ کہنے لگے بھائی تمہارا باپ تو بڑا شریف آدمی تھا اور تمہاری ماں بھی اچھی تھی، بھائی یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ اب بحکم خدا مریم کیا کر رہی ہیں کہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے اب کیا ہم اس سے گفتگو کریں جو ماں کی گود میں ہے؟ بس جیسے ہی جناب عبد، دیکھیے سوال کیا ہو رہا ہے، میں بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، سوال کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گویا تمہارا کیریکٹر وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے۔ اور عیسیٰ جواب کیا دے رہے ہیں؟ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاک ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں،
وہ ماں پہ حرف اٹھا رہے ہیں اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا، مجھے کتاب دی جا چکی. اور یہودیوں کا خاموش ہو کے چلے جانا یہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں پاک دامن ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جس کو اللہ بھیجتا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حسب نسب دیکھ کے نبی بنایا جاتا ہے، عیب دار نبی نہیں ہوتا. جس میں عیب ہوگا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ کمال کی باتیں دیکھیے، جو طبقہ حکمراں بن گیا، حکمراں جو طبقہ بن گیا، اس کو اس بات کا شوق ہوا کہ بھائی ہمارے بھی فضائل بیان. اور دیکھیے حسد آل محمد سے کیوں ہے؟ جتنی بھی فضیلتیں ہیں سب انہی کے دامن میں آ رہی ہیں. بھائی مسئلہ جو ہے جبرائیل جو ہے وہ ذوالفقار دے کے چلے آ رہے ہیں. اب وہ تو جلے گا جس کے ہاں جو ہے وہ ایک لکڑی بھی نہ نازل ہوئی ہو. یہ نفسیاتی بات ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم تو سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، یزید والے جو ہیں وہ بول بھی نہیں پا رہے ہیں. اور ان کے بھی خواب ہی میں یزید آتا ہے، زندگی میں نہیں آتا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں. تو جو حکمراں طبقہ تھا، بھئی انبیاء کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، آل محمد کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو حکمراں طبقہ ایسا تھا کہ اس نے سوچا کہ بھئی ہمارے بھی تو کچھ فضائل بیان ہوں. یہ تو ساری فضیلتیں ادھر چلی جا رہی ہیں. بھئی کیا کمال کی بات ہے کہ یزید جو ہے وہ جب یہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب آیا ہے شام میں، دربار شام میں، تو یزید نے خطیب سے کہا کہ ممبر پہ بیٹھ جاؤ. کس پر بیٹھ جاؤ؟ ممبر پر. یزید کے محل میں ایک ممبر رکھا تھا، محل میں ممبر رکھا ہے. وہ کہنے لگا کہ اس ممبر پہ بیٹھ جاؤ اور میرے فضائل بیان کرو، میرے باپ کے فضائل بیان کرو، میرے دادا کے فضائل بیان کرو. یہ یزید کا ارمان ہے کہ ممبروں پہ کیا بیان ہو؟ ابو سفیان کی فضیلت بیان ہو، ابو سفیان کے بیٹے کی فضیلت بیان ہو اور یزید کی فضیلت بیان ہو. اچھا ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے ملتا ہے اسی کی گاتے ہیں. تو وہ خطیب جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس نے سوچا کہ بھئی اس وقت تو یہی دے رہے ہیں، خرچہ پانی تو انہی سے چل رہا ہے، تو بیٹھ جاؤ، جو یہ کہہ رہے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں وہ بیان کر دو. تو کمال یہ ہے کہ یزید نے یہ چاہا کہ ممبر کس کا ہے؟ ممبر کس کا ہے؟ جن کا ممبر ہے انہی کے ممبر پہ بیٹھ کے ان کی مذمت ہو. یعنی مولا علی کی برائی کرو، مولا علی کو برا کہو، حسن کو برا کہو، حسین کو برا کہو. اب بڑی توجہ آپ کی جا رہا ہوں، امام حسن کو برا کہو، امام حسین کو برا کہو، سب کو برا کہو، آل محمد کو برا کہو، آل ابو سفیان کے فضائل بیان کرو. اب وہ جو خطیب تھا وہ بیٹھ گیا، اس نے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد مولا علی کو برا کہا، امام حسن کو برا کہا، امام حسین کو برا کہا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اور دیکھیے مجلس آسان نہیں ہے. یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ آسان ہے، ورنہ میں نے عرض کیا نا کہ ہر زمانے میں ہمارے علماء نے کس طرح سے مذہب کو مشکل حالات سے نکالا ہے. اور یہ سیرت کہاں سے آئی ہے؟ یہ سیرت زین العابدین ہے. آپ غور کیجیے گا، ایک مرتبہ چوتھے امام کس کیفیت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے وہ تم برا کہو، ان کے باپ دادا کو برا کہو، میرے باپ دادا کے فضائل بیان کرو. خطیب بیٹھا ممبر پہ اور مولا علی کو برا کہنا، امام حسن کو، امام حسین کو، ابو سفیان کے فضائل بیان کر رہا ہے، امیر شام کے فضائل بیان کر رہا ہے، یزید کے فضائل بیان کر رہا ہے. یہاں چوتھے امام جو ہیں، بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، چوتھے امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دیکھیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اپنی جگہ پر، پاؤں میں بیڑیاں اپنی جگہ پر، گلے میں توق اپنی جگہ پر، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حیدر کرار ہیں. یہ جو عابد میمار ہیں یہی حیدر کرار ہیں. اصول کافی میں حدیث موجود ہے، کلنا سوا، ہم 14 کے 14 برابر ہیں. اگر چاہیں تو 2 انگلیوں پہ در خیبر یہ بھی اٹھا لیں، مگر وہ علی کے لیے تھا، یہ امتحان سجاد کے لیے. اب امام زین العابدین کس کیفیت میں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. ایک مرتبہ وہ جب خطیب شروع ہو گیا، بھائی اسی لیے ہم ہر خطیب کو معتبر نہیں سمجھتے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ کے ممبر پر آل محمد کے خلاف گفتگو کرتی ہیں.
اب چوتھے امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقع کاردار، ایک مرتبہ کہنے لگے ایک خطیب بھائی یہیں پہ ٹھہر جا، تو نے مخلوق کی رضا کے لیے یعنی یزید کی رضا کے لیے اللہ کے غضب کو خریدا ہے، خدا کی قسم تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ بھئی یہ وہ بول رہا ہے کہ جس کے باپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ چوتھے امام کہنے لگے تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب اس کے بعد خطیب خاموش ہو گیا، کہنے لگے یزید اتعظن لی ان اصعد هذه الاواد، اے یزید کیا میں بھی ان لکڑی کے تختوں پر بیٹھ جاؤں؟ یہ کس کے جملے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کہنے لگے اتعظن لی ان اصعد هذه الاواد، کیا میں بھی ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں؟ تو چوتھے امام نے کیا کہا ممبر کو؟ آپ غور کریں، تھا ممبر اور چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اتعظن لی ان اصعد هذه الاواد، کہ میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ جاؤں۔ بھائی تبھی چوتھے امام نے بتا دیا کہ جس جگہ سے آل محمد کے فضائل بیان نہ ہو وہ جگہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا تختہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہنے لگے کہ میں بیٹھوں؟ اچھا دیکھیے ہے یزید، لیکن میں نے شاید عرض کیا تھا کہ یزید ضرور ہے مگر جاہل نہیں ہے۔ یزید جو تھا وہ ان جیسا نہیں تھا، ان جیسے سے آپ سمجھ گئے میری مراد کون ہے، جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ جاہل نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ یہ کون ہیں۔ اب کہنے لگا کہ جو ہے کہ اگر خدا کی قسم اس کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ بھئی ان کو جانے دو ممبر پہ۔ یزید ڈر رہا ہے، یزید گھبرا رہا ہے، کہنے لگا خدا کی قسم اگر یہ ممبر پہ گئے تو ممبر سے اتریں گے نہیں جب تک کہ آل ابو سفیان کی شامت نہ آ جائے۔ یہ اگر بولیں گے اللہ نے ان کو علم و دانش کی گھٹی پلائی ہے، یہ اگر ممبر پہ بیٹھے تو کوئی ان کو خاموش نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا رہے بھائی اتنا بھی کیا ڈرنا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ اب دیکھیے کتنی مشکل ہے اس وقت کے حالات۔ بھائی آزادی میں مولا علی کے فضائل بیان کرنا اور ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے میں جو عرض کر رہا تھا، اور ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے مجلس کے لیے آل محمد کے فضائل بیان کرنے کے لیے ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، ممبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی میسم تمار کا ذکر آپ نے سنا ہے، میسم تمار کا؟ میسم تمار، تمار کسے کہتے ہیں؟ جو کھجوریں بیچتا ہو۔ تمر عربی زبان میں کھجور کو کہتے ہیں، میسم نام ہے۔ تمار کی شہرت کیوں ہے؟ کیونکہ کھجوریں بیچتے تھے۔ کون؟ مولا علی کے جانثار صحابی میسم۔ حکومت تھی بنی امیہ کی کوفے میں، میسم کی تو ایک کھجور کی دکان تھی، تخت ان کے قبضے میں، تاج ان کے قبضے میں، سکے ان کے قبضے میں، دولت ان کی، سپاہی ان کے، سب کچھ ان کا، مگر زبان میسم کی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی وہاں ممبر پہ بیٹھ کے ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ بھائی ممبر مسجد کوفہ بھی انہی کے قبضے میں، سب کچھ ان کے قبضے میں۔ اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جب مولا علی نے خلافت کو کوفے منتقل کیا ہے تو وہاں ایک عبادت ہوتی تھی، ایک مشہور عبادت ہوتی تھی کہ جب مولا علی نے کہا کہ بھئی یہ حرام ہے تو لوگ چیخیں مار کے روئے کہ ہائے فلاں صاحب کی سنت۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اتنا عادی ہو گئے تھے لوگ اس ماحول میں زندگی گزار کے کہ جب مولا علی نے منع فرمایا ہے، جب بات کو دیکھیے وضاحت تک طلب ضروری ہوتی ہے۔ بات تراویح ہوتی تھی مسجد کوفہ میں اور مولا علی نے کہا کہ بھئی یہ حرام ہے تو مجمع چیخیں مار کر رونے لگا کہ ہائے فلاں صاحب کی سنت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول کی سنت، فلاں صاحب کی سنت۔ ایسا ماحول ہو گیا تھا۔ وہاں میسم کیا کر رہے ہیں؟ میسم کہنے لگے کہ میں تو علی کے فضائل بیان کروں گا، یہ ممبر کسی کے پاس ہو، محراب کسی کے پاس ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لوگوں نے کہا میسم کیسے فضائل بیان کروں گے؟ کہنے لگے بھائی کھجوریں تو لینے آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میسم تمار کہنے لگے کھجوریں تو لینے آئیں گے، ابن زیاد کی حکومت ہے اور میسم مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ میسم تمہارا بائیکاٹ ہوگا، تو کہنے لگے کہ نہیں بائیکاٹ وائیکاٹ نہیں ہوگا، کھجوریں لینے آئیں گے، ایک ایک کھجور دیتا جاؤں گا، دو دو فضیلتیں سناتا جاؤں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی کسی کے اتنے فضائل بھی ہوں کہ ایک ایک کھجور کے بدلے میں دو دو فضیلتیں سنائی جائیں۔
ورنہ ہم نے فضائل کہیں نہیں دیکھے، رذائل دیکھیں۔ یہ جو یزید کہہ رہا ہے کہ میرے باپ دادا کے، بھائی باپ دادا کے فضائل ہیں کہاں جو سنائے جائیں گے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن یہ گڑھی ہوئی روایتیں، گڑھی ہوئی حدیثیں، جب چوتھے امام ممبر پہ بیٹھے، اب دیکھیے جب وہ ڈر رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے کہ اگر یہ ممبر پہ بیٹھے تو گیا معاملہ، اور یہی وہ انقلاب ہے جو چوتھے امام نے، دیکھیں کوفیوں کو، شامیوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ چوتھے امام ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے۔ بنی امیہ کے بیچ میں، بنی امیہ کے شیاطینوں کے بیچ میں مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں چوتھے امام نے۔ آپ غور کریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے لوگوں، یا ایھا الناس ایتنی بستۃ وفضلنا بسبع، کہنے لگے لوگوں سنو، ہم کو اللہ نے 6 فضیلتیں دی ہیں اور 7 میں ہم کو دنیا پر فضیلت عطا کی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام۔ کہنے لگے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ اللہ نے ہم کو 6 فضیلتیں دی ہیں اور 7 میں زمانے پر امتیاز دیا ہے۔ 6 فضیلتیں کون سی ہیں؟ یہ چوتھے امام علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ سامنے بیٹھا ہوا مجمع چاہنے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بھائی دیکھیے زمان ہوتا ہے، ہمارے یہاں مجلس کا اعلان چھاپا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمان میں لکھا جاتا ہے وقت، مکان ہوتا ہے، مکان میں لکھا جاتا ہے لوکیشن۔ یہ زمان و مکان کے اعتبار سے کیسی مجلس ہو رہی ہے جو چوتھے امام بیان کر رہے ہیں؟ زمان ہے حکومت بنی امیہ اور مکان ہے دربار یزید۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ وہاں چوتھے امام ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے، اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ نے ہم کو 6 فضیلتیں دی ہیں، من السماحہ والعلم والفصاحہ والشجاع والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ دیکھو اللہ نے ہم کو شجاعت دی ہے، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، اللہ نے ہم کو حلم دیا ہے، اللہ نے ہم کو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا ہے۔ اور 7 وہ کہ جو فضیلتیں ہم کو دنیا پر امتیاز عطا کیے ہیں وہ کیا ہے؟ کہنے لگے منا نبی المختار۔ دیکھو نبی ہم میں آیا ہے، کسی اور میں نبی نہیں آیا ہے۔ آپ بول رہے ہیں یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں موجود ہے۔ بھائی کبھی کبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، وضاحتی بیان دینے لگتے ہیں، جب ایک لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ ہندی میں کہتے ہیں کہ چرچا میں آ گیا ہے، جہاد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ جیسے ہی جہاد کا لفظ آتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب یہ سب ہم نہیں کرتے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی جہاد کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہاد بالسیف ہے، ایک جہاد بالقلم ہے، ایک جہاد ہو رہا ہے وہ تلوار سے ہو رہا ہے، ایک جہاد وہ ہے کہ جو قلم سے ہو رہا ہے، جہالت کے خلاف جہاد ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ دیکھیے آپ، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جابر بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یزید سامنے بیٹھا ہے اور چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو ہماری فضیلتیں سنو۔ تم ابو سفیان کے فضائل سنوا رہے ہو، امیر شام کے فضائل سنوا رہے ہو؟ اللہ نے ہم کو فضیلتیں دی ہیں، منا نبی المختار ومنا الصدیق۔ صدیق ہم میں ہیں۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں صدیق؟ کون ہے صدیق؟ وہ دنیا کا بنایا ہوا صدیق نہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا صدیق۔ مولا علی کو کہہ رہے ہیں من المختار، من الصدیق ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں، منا سیدہ نساء العالمین، جوانان جنت کی عورتوں کی سردار ہم میں، منا سبطہ ہذہ الامہ، یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ ہم میں۔ چوتھے امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، دیکھو ہم کو پہچانو، نبی ہم میں، صدیق ہم میں، اسد اللہ ہم میں، جعفر طیار ہم میں، سیدہ نساء العالمین ہم میں، حسن حسین ہم میں۔ اور یہ تو دنیا شروع ہو رہی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو وہ منا مہدی ہوا، آخری حجت ہم میں۔ اب دیکھیے پہلے اس نے کیا حرکت کی تھی یزید نے؟ بھئی ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ بیان کیا ہے چوتھے امام نے کہ یزید بھی نہیں سن پایا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ مولا علی کا فضائل بیان کر رہے ہیں، دیکھو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبئتہ بحسبی ونسبی۔ دیکھو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اس کو اپنا حسب نسب سنائے دیتا ہوں۔ بس یہیں پہ بات آگے ختم ہو جاتی ہے، حسب اور نسب۔ بھائی چندے سے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے، چندے سے شجرہ نہیں بن سکتا۔ آپ فرما رہے ہیں چندہ کر کے امت شورا کر کے سب کچھ بنا سکتی ہے،
شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے؟ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، بیٹھے تو ممبر پہ ہیں مگر وہ شجرہ، وہ حسب نسب کہاں سے آئے گا؟ اب دیکھیے کیا حرکت ہو رہی ہے، مؤذن کو کھڑا کر دیا، یزید نے اشارہ کیا مؤذن سے کہ تو کھڑا ہو جا، تاکہ ان کا کلام جو ہے، یہ جو خطابت ہو رہی ہے جہاں علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ رک جائے۔ میں خدا کی قسم آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مؤذن کو کھڑا کر دیا، وہ بے وقت کا نمازی تھا، اسی لیے بے وقت کی اذان جو ہے وہ بے وقت کی نماز، میں نے عرض کیا نا، اطاعت کے ساتھ ہو اگر عبادت تب قبول ہے۔ مؤذن کو کھڑا کر دیا، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اذان ہوگی تو یہ خاموش ہو جائیں گے۔ اب اور اذان ہی تو ان کی ولایت کا اعلان ہے، اذان ہی تو ان کی فتح کا اعلان ہے۔ بھائی طلحہ کے بیٹے ابراہیم نے چوتھے امام سے پوچھا، کس کا بیٹا؟ صحابی رسول طلحہ کا بیٹا، وہ طلحہ جو جنگ جمل میں مولا علی کے خلاف لڑا، اس کے بیٹے نے چوتھے امام سے پوچھا، یبن الحسین من غلبہ، اے حسین کے بیٹے کربلا میں کون جیتا؟ اور ہمارے وہ یزید کیا سمجھ رہا ہے کہ اذان ہوگی یہ چپ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، اذان ہی سے تو بات شروع ہو رہی ہے۔ آپ اور ہمارے طلحہ کا بیٹا ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ یبن الحسین من غلبہ، اے حسین کے بیٹے کربلا میں کون جیتا؟ کہنے لگے ابھی سوال نہ کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام۔ کہنے لگے ابھی سوال نہ کرو۔ کہا کب سوال کروں؟ کہا جب اذان کا وقت آئے تب پوچھنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، اور گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ حدود خانہ کعبہ میں۔ کہنے لگے جب اذان کا وقت آئے تب پوچھنا۔ جب اذان ہونے لگی اس نے کہا فرزند رسول کربلا میں کون جیتا؟ بھائی دیکھیے لڑائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، قتل کر کے لڑائی جیتنا اور ہوتا ہے، قتل ہو کے لڑائی جیتنا اور ہوتا ہے۔ کربلا قتل ہو کے جیتی گئی لڑائی کا نام ہے۔ اب لوگ سوال کر رہے ہیں، قیامت تک سوال کرنے والوں کے لیے چوتھے امام کا یہ جواب ہے، کربلا میں کون جیتا؟ کہنے لگے طلحہ کے بیٹے تم نے اذان سنی؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں تم نے اذان سنی؟ کہاں سنی؟ کہا کس کا نام سنا؟ کہنے لگا اللہ کا اور آپ کے نانا کا۔ اور فرما رہے کہنے لگے بس جا کے دنیا کو بتا دو کربلا اس لیے ہماری ہے جب تک ہمارے جد کا نام اذانوں میں ہے، کربلا کے فاتح ہم ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اور فرما رہے ہیں بھائی تاریخیں خاموش ہو جائیں مگر ان کے فضائل تو قرآن میں راسخ ہیں۔ دیکھیے بڑے گھر کا کوئی بچہ ہے نالائق نکل گیا، میں مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، پتہ چلا بہت بڑے گھر کا بچہ ہے نالائق نکل گیا تو کسی چھوٹے اخبار میں اشتہار نہیں چھپے گا، بڑے اخبار میں چھاپا جائے گا۔ پتہ چلا کسی ملینئر بلینئر کا بیٹا ہے یا کسی بہت بڑے خاندان کا بیٹا ہے تو کیا چھاپا جاتا ہے؟ اعلان لا تعلقی، کہ بھائی اب ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، کوئی معاملہ کرے، کوئی لین دین ہو، کوئی رشتہ ہو، ہم ان کے ذمہ دار نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا لا تعلقی کا مطلب۔ اور ہمارے دنیا میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ آل محمد کا خاندان۔ اور اس خاندان میں کوئی بگڑائل ہوتا ہے تو اس کی خبر کہاں چھاپی جائے گی؟ قرآن میں، کیونکہ جہاں قصیدے بیان ہوں گے وہیں مذمت بھی ہوگی۔ لہذا اگر چچا بے تکا تھا ابو لہب تو تبت یدا کا سورہ قرآن میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو ہر رشتہ دار قابل مودت نہیں ہے۔ اچھا میں ایک آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ رسول کی ایک زوجہ ہیں جن کا نام ہے صفیہ اور ان کے والد کا نام ہے حی اور ان کے والد کا نام ہے اختب۔ تو صفیہ جو ہیں وہ زوجہ ہیں رسول کی، اور میں نے کہا نا میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ بات ذرا سا حیران کرنے والی ہے، بات ذرا سا حیران کرنے والی ہے، زیادہ حیران کرنے والی نہیں۔ صفیہ کے جو شوہر، صفیہ کے جو والد ہیں وہ یہودی ہیں۔ آپ غور فرمائیں کون ہیں صفیہ کے والد؟ صفیہ ہیں ام المومنین، اور ابا حضور کیا ہیں صفیہ کے؟ یہودی۔ یہ جو جناب حی ہیں یہ یہودی ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خسر محترم رسول کا با ایمان بھی ہو۔ بھائی میں نے رکھا ان کے اوپر ہے مگر کہا کسی اور کو ہے۔
آپ غور کر رہے ہیں بھائی؟ ہر رشتہ دار مودت کے قابل نہیں ہوتا ہے بھائی. اور آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جناب ام حبیبہ کے والد کا کیا نام ہے؟ ام حبیبہ کے والد ہے ابو سفیان. کون ہے؟ ابو سفیان. فتح مکہ کے بعد تمام مسلمانوں نے لکھا، اور بھائی میں فرقے کی بات نہیں کرتا، سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، متفقہ علیہ روایت ہے یہ. ابو سفیان آیا بیٹی سے ملنے کے لیے. بڑی توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہر ایک رشتہ مودت کے قابل نہیں ہے بھائی. ہم ان کو مانتے ہیں کہ قرآن جن کی مودت کو ثابت کر دے. ہم ہر ایک کو نہیں مانتے کہ تم بھی چلے آؤ. گھر والے اور ہوتے ہیں، چادر والے اور ہوتے ہیں بھائی. سسر صاحب آئے ملنے کے لیے، بیٹی سے ملنے کے لیے باپ آیا ہے. ام حبیبہ نے دیکھا، مدتوں کے بعد دیکھا ہے بھائی، ڈھول بجا بجا کے لڑا ہے رسول سے باپ ہے، تو بیٹی شکل دیکھے گی ایسے باپ کی؟ باپ جب بعض روایتوں کی بنا پر کلمہ علمہ پڑھ لیا، بیٹی سے ملنے آیا. اب بیٹی کا طریقہ دیکھیے، اور فرما رہے ہیں بیٹی نے کیا کیا. بیٹی نے جیسے ہی دیکھا کہ باپ آ رہا ہے تو بیٹی استقبال میں آگے نہیں بڑھی، بلکہ نبی کے بستر کی طرف بڑھی، اور نبی کا بستر سمیٹا اور تہہ کر کے رکھ دیا. باپ جب تک آیا نبی کا بستر سمٹ چکا تھا. کہا بیٹھو. کون کر رہا ہے؟ جناب ام حبیبہ. باپ سامنے کھڑا ہے ابو سفیان. کہنے لگے بیٹھو. کہا بیٹی یہ کیا کیا؟ کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ اس بستر پہ بیٹھ جاتا؟ کہنے لگی ہرگز نہیں. کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی ہرگز نہیں. کس نے کہہ دیا تم اس قابل ہو؟ ام حبیبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پاک بستر ہے. بھائی اب آپ غور فرما رہے ہیں، شب ہجرت کے واقعات یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ پاک بستر پہ وہ آئے جو خود پاک ہو، اور نہ صرف یہ کہ وہ پاک ہو، ماں باپ بھی پاک ہوں. اور فرما رہے ہیں عجیب الطرفین بہت ہوتے ہیں، نجیب الطرفین یہی ہیں. کہنے کہ نہیں ہرگز نہیں، یہ نبی کا بستر ہے اور تم پلید ہو. بھائی اب آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے بیٹی وہی اچھی ہے. ہم عزت کرتے ہیں جناب ام حبیبہ کی، ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو چاہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹی وہی اچھی ہے جو باپ کو مسند رسالت پر بٹھائے نا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ نبی کا بستر ہے. اور فرما رہے ہیں ہر ایک جب بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے تو ہر ایک ممبر پہ کیسے بیٹھ جائے گا؟ جب بستر ایسا ہے سوچئے ممبر کیسا ہوگا. ہم اس کو مانتے ہیں جس کے فضائل قرآن بیان کر رہا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں؟ دیکھیے آل محمد اگر خاموش ہو جائیں گے قرآن فضائل بیان کرے گا. مولا علی کے پاس 4 دینار تھے، 4 دینار. اور مولا علی نے کیا کیا کہ 1 دینار رات میں صدقہ کر دیا، 1 دینار دے دیا رات کے وقت. صبح ہوئی 1 دینار صبح دے دیا. اور 1 دینار ایک شخص نے نہیں مانگا، مولا علی نے اس کو دے دیا. 1 نے مانگا اس کو دے دیا. یہ صدقہ کر رہے ہیں مولا علی. ان کا جو انداز ہے صدقے کا وہ کیسا ہے دیکھیے. 1 دینار رات میں دے دیا، 1 دینار صبح دے دیا. 1 دینار نہیں مانگا، کہنے لگے لو. 1 نے مانگا، کہنے لگے لو. تو 4 دینار تھے، چاروں صدقہ کر دیے. اور فرما رہے ہیں اور علی خاموش ہو گئے. بھائی جو دے کے سناتے ہیں وہ تو چھچورے ہوتے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا، ذرا سا، زیادہ نہیں، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. اور نو دولتیے الگ ہوتے ہیں، خاندانی رئیس الگ ہوتے ہیں، مولا الگ ہوتے ہیں، امام الگ ہوتے ہیں، حجت خدا الگ ہوتے ہیں. 4 دینار دے دیے. علی خاموش ہو گئے. اب نبی ممبر پہ آئے، کہنے لگے تم میں سے کس نے صدقہ دیا ہے؟ اب اصحاب کرام کا مجمع ہے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کہ تم میں سے کس نے صدقہ دیا ہے؟ اب ایک پن ڈراپ سائلنس. بھائی جو دے گا وہی تو کہے گا. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ رسول نے پوچھا. مولا علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میں نے دیا اللہ کے رسول. کہنے لگے یا علی تم نے کس طرح سے صدقہ دیا ہے؟ کس طرح سے صدقہ دیا ہے ذرا بتاؤ. بھائی نبی کو معلوم ہے علی نے کیسے صدقہ دیا ہے، مگر بتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ امت کو سناؤ. آپ اور سنا رہے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے رات کو دینار دے دیا، 1 صبح دے دیا،
ایک وہ اس نے نہیں مانگا، میں نے دے دیا، ایک نے مانگا، میں نے اس کو دے دیا۔ اب دیکھیے علی تو چپ ہو گئے، علی تو 4 دینار دے کے خاموش ہو گئے، قرآن بولنے لگا، کہنے لگے اچھا تم نے اس طرح سے صدقہ دیا ہے، تبھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ اللہ کے بندے جو صدقہ دیتے ہیں، رات میں دیتے ہیں، صبح دیتے ہیں، چھپ کے دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں۔ بھئی آپ غور کر رہے ہیں آل محمد کون ہیں؟ جو آیت آنے کے پہلے عمل کریں وہ آل ہیں، جو آیت کے بعد عمل کریں وہ امت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں یہ آل محمد کا طریقہ ہے۔ آل محمد کون ہے؟ ہم کو انہی کے پیچھے چلنا ہے، اگر بچنا ہے تو انہی کے پیچھے چلنا ہے، اور جس کو بچنا نہیں ہے میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کچھ بچا کے لیے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے، اور بنی اسرائیل کو بچا کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنے منحوس لوگ تھے جناب موسیٰ کے ساتھ جو موجود ہیں۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ساتھ ہو وہ اچھا بھی ہو۔ اب اور میں بے دلیل بات نہیں کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ تو کہتے تھے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو مانیں گے نہیں جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے لن نؤمن لک۔ بھائی لن اور لا، بھئی آپ لا سنتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ بھی نو ہے، اور لن جو ہے وہ بھی نو ہے۔ اب یہ میں نوجوانوں کے لیے وضاحت کر دوں، لا کون سی نو ہوتی ہے؟ لا وہ ہے کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہو جائے۔ ابھی آپ نے کسی سے لا کہا اور لن کہہ دیا تو آپ نے کہا نیور۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ کو نہ ابھی مانیں گے نہ کبھی مانیں گے، مانیں گے تب جب دیکھیں گے آپ کو۔ بھائی لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائیے، اور فرما رہے ہیں آپ ہم کو دکھائیے خدا کیسا ہے، ورنہ ہم آپ کو مانیں گے نہیں۔ اور پھیلے الگ جا رہے ہیں کہ یہ بھی کھانا منگائیے، وہ بھی کھانا منگائیے، جنت سے کھانے آ رہے ہیں، من و سلوہ ان کے لیے نازل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ نہ تم کو مانیں گے، نہ ہارون کو مانیں گے، نہ نبی کو مانیں گے، نہ ولی کو مانیں گے، مانیں گے نہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کو بچاتے ہوئے چلے تو دیکھا سامنے، دیکھیں ریت کی صفت ہے، ریت چمکتی ہے، یہ نہیں معلوم دیتا ہے کہ ریت ہے کہ دریا ہے۔ پانی اور ریت میں فرق نہیں معلوم ہوتا ریگستان میں دن کے وقت، سورج کی روشنی جب پڑتی ہے۔ اب چمک رہا ہے ریگستان تو یہی نہیں پتہ چل رہا ہے ریگستان ہے کہ، اب جب بالکل قریب پہنچے دیکھا سامنے جو ہے وہ دریائے نیل بہہ رہا ہے۔ اب جیسے ہی نیل کو دیکھا یہ سب نیلے ہو گئے، اور بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ کہاں لے آئے تم، اب ہم کہاں جائیں گے؟ تم نے تو پھنسوا دیا موسیٰ، فوراً پلٹی مار گئے کہ تم نے تو پھنسوا دیا۔ کہنے کہ بھائی ہم نے پھنسوایا ہے، وہ فرعون ظلم و ستم کر رہا ہے تم پر۔ تو کہنے لگے بھائی ظلم کر رہا تھا، زندہ تو تھے، اب تو پیچھے لشکر آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ بھائی اتنا بھی کوئی ضعیف الایمان نہ ہو کہ مشکل کشا بھی ساتھ ہو۔ اور ہمارے ہیں، اور پتہ چلا اللہ کی مدد پہ بھروسہ بھی نہیں۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہیں، تم کو تو ہم نے امام بنایا ہے، ذرا دریا پہ ایسا مارو۔ اب وہی کل کی گفتگو، وہی ایسا مارا دریا پہ، ایسا دریا پھٹ گیا اور شگاف ہوا دریا میں، پتہ چلا ایک راستہ بن گیا۔ قبیلے کتنے ہیں؟ 12۔ کہنے لگے بھئی موسیٰ ایک کے پیچھے ایک چلنا تو ہمیں گوارا ہی نہیں ہے، بھئی کیا نوابی ہے۔ اور فرما رہے ہیں، کہنے لگے ہم مر جائیں گے مگر ان کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے، ہم کو بچانا ہے تو ذرا وسیع القلب ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے 11 مرتبہ دریا پہ ایسا اور مارا، راستے بن گئے 12۔ نجات کے راستے کتنے بنے؟ 12۔ نوجوانوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، کبھی کبھی تو عدد بھی بتا دیتی ہیں، راستے 3 نہیں بنے، 12 بنے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور 12 راستے بن گئے۔ کہیں گے بھائی اب تو چلو، اب تو چلو، تو اب دھیرے دھیرے چل رہے ہیں 12 قبیلے۔ اچھا ایک بات دیکھیے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ لن نؤمن لک، ہم ماننے والیں گے نہیں، آپ کو موسیٰ کو مانیں گے نہیں جب تک کہ دیکھیں گے نہیں۔ اکثریت کیسی ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، موسیٰ کو نہیں مانتے، ہارون کو نہیں مانتے۔ بھائی نماز بعد کی چیز ہے، اور فرما رہے پہلے اللہ کو تو مانو۔ اسی لیے تو غالب کہہ رہے تھے کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بھائی جب دلی میں بت بیٹھے ہیں تو بھی نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ جب عقیدہ ہی نہ درست ہو
تو فروع دین فائدہ کیا دیں گے؟ بھائی جس کا عقیدہ اچھا ہے نماز اس کے کام آئے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے گئے، یہ پورے کے پورے جو کہہ رہے تھے مانیں گے نہیں جب تک کہ دیکھیں گے نہیں، یہ سب بچ گئے۔ اچھا فرعون کیسا تھا؟ فرعون آیا، بھائی فرعون کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹا ہے، اور فرما رہے ہیں، لیکن بیٹھا تھا تخت پہ، سکے دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، تو جتنے بھی چمچے بیٹھے تھے دربار میں وہ کہنے لگے کہ بس آپ ہی خدا ہیں، اور فرما رہے ہیں اس کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن چمچوں کا بنایا وہ صدیق ہے، وہ کہیں گا میں تو خدا ہوں۔ اب وہ خدائی میں کیا ہوا کہ ہر چیز کا کریڈٹ لینے کا شوق، وہ جب آگے بڑھا دیکھا وہ موسیٰ و بنی اسرائیل وہاں چلے گئے، اور کہنے لگا کہ بھائی راستہ تو میں نے بنایا ہے، اور فرما رہے ہیں چمچوں سے کہنے لگا کہ بھائی چلو آگے بڑھو۔ وہ گھبرا رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، وہ جان رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، مگر وہی ہوتا ہے نا کہ زبان، سکے، مال، دولت، کہا بھائی چلو تم بھی چلو، میں نے بنایا ہے راستہ۔ وہ خود بھی بہا اور سب کو پتہ چلا کہ جب جیسے ہی شگاف پر ہوا، فرعون بھی آ گیا، لشکر بھی آ گیا۔ اچھا فرعون کے ساتھ دیکھیے سب برے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس لیے برے نہیں ہیں کہ فرعون کے سگے ماموں کا بیٹا ہی مومن آل فرعون ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، فرعون کے سگے ماموں کا بیٹا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ رسول کے خسر محترم یہودی نکلے، اور فرعون کے سگے ماموں کا بیٹا کون نکلا؟ مومن آل فرعون، آل فرعون۔ یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس سے کس کا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کیا ہے۔ اب اور ہمارے وہ اچھے بھی ہیں فرعون کے ساتھ جو بول نہیں پا رہے ہیں، اور برے ہیں موسیٰ کے ساتھ جو بول رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ بس میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوا؟ موسیٰ کے ساتھ جتنے تھے سب دریا کے پار چلے گئے، اور فرما رہے ہیں آپ، اور فرعون کے ساتھ جتنے تھے سب نیل میں بہہ گئے۔ بھئی قدرت نے ہم کو کچھ بتایا کہ میاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تم کیا ہو، ہم دیکھتے یہ کس کے پیچھے آ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہاں موسیٰ تھے ایک اکیلے، اور قبیلے 12 تھے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ الٹ گیا، وہاں ایک امام تھا، 12 قبیلے تھے، یہاں ایک قبیلہ ہے، 12 امام ہے۔ ہمیں کسی کا ڈر ور نہیں ہے، نہ ہمیں خوف ہے، نہ ہمیں کسی کا ڈر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے، قرآن گواہی دے رہا ہے، تتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ یہی تو وہ دن ہے آل محمد کہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ قیامت میں دیکھیے گا اختیار ان کا کیا ہے۔ قیامت میں بھائی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ابو طالب، دنیا چاہے کچھ کہے، اچھا ہم نے دنیا کی کبھی فکر کی ہی نہیں، اور نا ہوا کے جھونکے پہ فتوے اڑ گئے، عزاداری کل بھی ویسے ہی ہو رہی تھی، آج بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، اور ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہے کہ دنیا ابو طالب کو کیا کہہ رہی ہے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد ابو طالب، لوگ ان کے ایمان پہ اور کفر پہ بحث نہ کریں، ہمارے جد ایسے ہیں کہ روز محشر جس کی چاہے شفاعت کریں۔ اور تو جب ابو طالب ایسے ہیں تو علی کیسے ہوں گے؟ جب علی ایسے ہیں تو حسن اور حسین کیسے ہوں گے؟ اور جب وہ ماں وعدہ کر لے کہ میرے مظلوم بیٹے کے غم میں رلاؤ، تو وہ ماں کیا ہوگی؟ کہ ایک وعدہ ہے جناب سیدہ کا کہ رلاؤ اور سوگوار شکل اختیار کرو۔ خدا کی قسم یہ، اور کیا کہہ رہی ہیں جناب سیدہ کہ سر کے بال کھول کے در جنت پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب تک کہ میرے لال کا ایک ایک چاہنے والا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ ایک ایک چاہنے والا، بھائی جناب سیدہ کا یہ جملہ کہ سر کے بال کھول کے در جنت پہ کھڑی ہو جاؤں گی، خدا کی قسم اسی کا تو غم ہے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام۔ اسی لیے تو رویا جب بھی کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو کیا ذکر کرتے تھے؟ الشام الشام الشام۔ خدا کی قسم 72 گھنٹے قافلہ باب الساعت پہ کھڑا رکھا گیا، وہ شام کے بازار کا صدر دروازہ باب الساعت، 72 گھنٹے قافلہ کھڑا ہے، اور بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قافلہ
کھڑا رکھا گیا. چوتھے امام نے کہا کہ بھائی جب ہم کو یہاں تک لے کر آئے ہو تو یا تو ہم کو بازار سے گزار کے لے جاؤ یا ہم کو بیٹھنے کی اجازت دو. کہا نہیں, بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, اور آپ کو اس لیے کھڑا رکھا جا رہا ہے کیونکہ بازار کو سجایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ایک رسی ہے اور اسی میں بیویوں کو باندھا گیا ہے. اسی رسی میں زینب کا بازو بھی بندھا ہے, اسی میں سکینہ کا گلا بھی بندھا ہے. جب بازار سے قافلہ گزرنے لگا تو مجمع ہجوم ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی انگارے پھینک رہا ہے. آپ متوجہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں, جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوں, گلے میں توق ہو, پاؤں میں بیڑیاں ہوں, ذرا تصور کریں کہ جب اس کے سر پہ انگارہ آگے گرے تو وہ انگارے کو کس طرح سے ہٹا سکے. جلتا ہوا انگارہ ایک مرتبہ امام زین العابدین کے سر پہ گرا, اور اتنا ہجوم ہے, اتنا مجمع ہے تماشا دیکھنے والوں کا. قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ اسی بازار میں, وسط بازار میں ایک مسجد ہے, اس سے ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا اور چوتھے امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. اللہ اکبر. یہ جملے نشتر کی طرح چبھے, لیکن اس بزرگ شخص کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. چوتھے امام کے سامنے کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا. ایک مرتبہ سر کو اٹھایا, کہنے لگے تو نمازی معلوم ہوتا ہے. کہا ہاں میں ہوں. کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. کہنے لگے آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. کہا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. کہا سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. مگر آپ ان آیتوں کے بارے میں اور ان سوروں کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ایک مرتبہ سر جھکا کے کہنے لگے نحن آل محمد, اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ آل محمد ہم ہیں. کہنے لگا خدا کی قسم واللہ انتم, ذرا قسم تو کھاؤ خدا کی کہ تم آل محمد ہو. کہنے لگے اللہ کی قسم ہم آل محمد ہیں. کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن الحسین زین العابدین. کہنے لگے کہ یہ جو سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا میرے بابا حسین ابن علی کا سر, یہ علی اکبر کا سر, وہ قاسم کا سر, یہ اون کا سر, وہ محمد کا سر, اور وہ جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے وہ چچا عباس کا سر. ایک مرتبہ رونے لگا, کہنے لگا آقا یہ جو بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کے لایا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا محمد کی نواسیاں ہیں, علی اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں. کہنے لگا آقا میں اتنا ضعیف ہوں کہ میں تلوار نہیں چلا سکتا, بس مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں اس قافلے کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ قافلہ مجھے رونتا ہوا گزر جائے, تاکہ قیامت کے دن آپ کے نانا سے کہہ سکوں اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیٹیوں کو بے ردا بازار شام میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. قافلہ کچھ اور آگے بڑھا, دربار یزید آ گیا. دربار یزید کے 7 دروازے ہیں اور 7ویں دروازے سے دربار کے اندر قافلے کو داخل ہونا ہے. مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے. آہستہ آہستہ قافلہ بڑھ رہا ہے. آگے آگے چوتھے امام ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق, پیچھے پیچھے قافلہ. اور جیسے ہی 7ویں دروازے سے قریب یہ قافلہ پہنچا جہاں سے دربار میں داخل ہونا تھا, 700 کرسی نشین 700 کرسی نشین قافلے کا انتظار کر رہے تھے. اسی لیے چوتھے امام کہتے تھے الشام الشام الشام. امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی قافلہ قریب پہنچا اور زنجیروں کی صدائیں آئیں اور یا علی کی صدائیں آئیں, اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے. جیسے ہی جناب زینب کی نظر دور سے دربار پر پڑی, خدا کی قسم علی کی بیٹی زینب زمین پر بیٹھ گئی. جناب زینب کا زمین پر بیٹھنا تھا کہ پورے کا پورا قافلہ رک گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ رکا, شمر تازیانہ لے کے اٹھا, چوتھے امام کے قریب آیا. میں نے عرض کیا تھا کہ تازیانہ لوہے کا ہوتا ہے اور اس میں لوہے کی میخیں گڑی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ تازیانہ لے کے اٹھا اور کہنے لگا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلنا پڑے گا. چلتی رہیں. ایک مرتبہ چوتھے امام کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار, اب اس جسم میں تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے. ایک مرتبہ اٹھے اور جناب زینب کے قریب آئے.
خدا کی قسم کہنے لگے پھوپھی اماں دربار میں چلنا لازم ہے۔ پھوپھی اماں چلتی رہی ہے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہنے لگیں اے میرے لال تم امام وقت ہو، ہم کو معلوم ہے کہ دربار میں چلنا لازم ہے، اس لیے کہ جب 20ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ بیٹی تم کو رسیوں پہ باندھ کے بازاروں میں لایا جائے گا، اے میری بیٹی زینب دربار میں لائی جاؤ گی، اے میری بیٹی زینب یزید کا دربار ہوگا اور تم ہوگی۔ ہاں زینب پریشان نہ ہونا، عباس نہ ہوں گے، علی اکبر نہ ہوں گے، قاسم نہ ہوں گے، حسین نہ ہوں گے، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس جیسے ہی یہ کہا ایک مرتبہ کہنے لگیں سید سجاد ذرا ٹھہرو، ایک مرتبہ اٹھیں، نجف کا رخ کیا، کہا بابا اے بابا 20ویں رمضان کو وعدہ کیا تھا بابا، یزید کا دربار ہے بابا اور زینب تنہا ہے، اے بابا چلے آؤ۔ اے خدا کی قسم یہ بیویوں کا قافلہ، یہ سیدانیوں کا قافلہ شام کے زندان میں پہنچا، سروں کو پیش کیا گیا، ایک ایک سر آتا تھا، یہ حسین کا سر ہے، یہ سید سجاد یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ چچا عباس کا سر ہے، یہ میرے چچا کے یتیم قاسم کا سر ہے، یہ اون و محمد کے سر ہیں، ایک ایک سر کا تعارف ہوتا تھا۔ ایک سر ایسا آیا اہل دربار حیران ہو گئے، اتنا چھوٹا بچہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، اتنا چھوٹا بچہ۔ کہا ہاں یزید حسین گود میں لے کر آئے تھے، پانی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زندان شام میں اس قافلے کو قید کر دیا گیا، زندان شام میں حسین کی 4 برس کی بچی سکینہ بابا کو یاد کرتے کرتے دم توڑ کے مر گئی۔ بس جناب سکینہ کی شہادت تھی کہ ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے آ گئے اور کہنے لگے یزید خدا کی قسم اگر تو نے قافلے کو آزاد نہ کیا تو ہم تیری حکومت الٹ دیں گے۔ یزید نے گھبرا کے کہا جاؤ میں نے قافلے کو آزاد کر دیا۔ امام زین العابدین کو بلایا کہ اپنی پھوپھی سے کہیے جہاں جانا چاہیں جائیں، اب ہم نے قافلے کو رہا کر دیا۔ شام کے زندان میں سکینہ مر گئی، وہ بچی کہ جو بابا سے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، وہ بچی بابا کو یاد کرتے کرتے جب زام کے زندان میں مر گئی، جناب زینب نے کہا لٹا ہوا سامان واپس آنے لگا۔ جب لٹا ہوا سامان واپس آیا جناب زینب نے فقط ایک کرتا اٹھایا، کنیز نے کہا یہ بی بی یہ سارا سامان آپ کا ہے؟ کہا ہم جانتے ہیں مگر جب ہم لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے، یہ کرتا تو میرے بھائی کا کفن ہے اور یہ نانا کی قبر کے لیے امانت ہے، جب ہم واپس جائیں گے اور نانا کی قبر پہ حاضر ہوں گے تو بھائی کا یہ کرتا نانا کی قبر پہ چڑھائیں گے اور نانا سے کہیں گے اے نانا دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں سید سجاد یزید سے کہو ایک گھر خالی کرایا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر پائے۔ بھائی کا ماتم کیا، شام کے زندان سے ایک گھر خالی کرایا گیا، شام کے زندان کے عقب میں ایک مرتبہ وہاں جناب زینب نے جا کے بھائی کا ماتم کیا، اور آخری مرحلہ جب شام کے زندان میں سروں کو واپسی شروع ہوئی، سب سر آنے لگے، عباس کا سر آیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کا سر آیا، روایت کے جملے سر کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن جیسے ہی جناب زینب پر نظر پڑی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب کے کھلے سر پہ نظر پڑی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب تک سب سر آ چکے، بیویاں سب کا ماتم کر چکیں، لیکن جب عباس کا سر آیا سب ہیبت سے بیٹھے رہے مگر زینب آگے بڑھیں اور بھائی کے سر کے قریب آ کے کہنے لگیں اے عباس آنکھیں کھولو میرے بھائی عباس، اے عباس تمہارے بعد ہم کو دیار بدیار پھرایا گیا۔ عباس منادی ندا دیتا تھا یہ محمد کی نواسی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ عباس کی بہن ہے۔ ارے بڑی دیر تک ہمارا اور آپ کا چوتھا امام یہ پورا منظر دیکھتا رہا، پھوپھی اماں چچا کے سر کو گود میں لے کے گریا کر رہی ہیں، اے عباس بڑی دور سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے امام اٹھے اور پھوپھی اماں کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں اگر چچا کو رو چکی ہو پھوپھی اماں تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہم کو دے دیجئے۔ سب بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید چوتھے امام
چچا عباس کا سر گود میں لے کے گریا کریں گے، اے چچا آپ کے بعد بڑی مصیبتیں اٹھائیں، اے چچا آپ کے بعد ہم کو بازاروں میں لایا گیا، اے چچا آپ کے بعد ہم کو درباروں میں لایا گیا، اے چچا تازیانے مارے گئے۔ مگر سید سجاد نے کیا کیا؟ جب رہائی ہوئی اور چہلم کے لیے کربلا کا ارادہ کیا تو کیا کیا؟ ایک مرتبہ چچا کا سر گود میں لیا، نہ روئے، نہ یہ کہا کہ چچا تازیانے مارے گئے، نہ یہ کہا چچا دیار بدیار پھرایا گیا، نہ یہ کہا چچا خیمے جلا دیے گئے، نہ یہ کہا چچا سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، مگر بڑے عزت و احترام سے چچا کا سر گود میں لیا، اس لیے کہ رہائی ملی ہے اور بابا کا چہلم کرنے کے لیے کربلا جانا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ پر آئے اور قبر سکینہ پہ چچا کا سر رکھ دیا، کہنے لگی اے میری بہن سکینہ، بہت یاد کرتی تھی چچا کو، اے سکینہ چلو ہمیں چہلم منانے چلنا ہے، چچا آزاد ہے، چچا سکینہ چچا آ گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ ارے قبر سکینہ سے آواز آئی بھائی جاؤ خدا حافظ، اور جب رہا ہو کے وطن جانا تو صغرا سے کہنا بہن اچھا ہوا تم نہ آئی، تماچے تو نہ لگے، دامن تو نہ جلا۔ ایک مرتبہ یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ بیوائیں، یہ یتیم بچے جب چہلم کرنے کے لیے کربلا پہنچے تو دور سے جیسے ہی بابا کی قبر نظر آئی، جناب زینب ایک محمل پہ بیٹھی ہوئی ہیں، دور سے حسین ابن علی کی قبر نظر آئی، دور سے زین العابدین نے بابا کی قبر کو دیکھا تو دیکھا جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبر حسین سے آواز آئی جابر ذرا چلے جاؤ، جابر دور چلے جاؤ، اس لیے کہ ہماری بہن آ رہی ہے، جابر دور چلے جاؤ۔ چوتھے امام نے بابا کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو گرا لیا، زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا، اور محمل سے گرانے کے بعد جناب زینب آہستہ آہستہ بھائی کی قبر پر پہنچیں تو کیا کہنے لگیں؟ اے بھیا ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں بھیا، ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں بھیا، اس لیے کہ وہ جو امانت آپ نے ہمارے سپرد کی تھی وہ سکینہ وہ شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی۔ اے بھیا ہم آپ سے شرمندہ ہیں، اے بھیا بس ہم آپ کا چہلم کرنے آئے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 دن ان غریبوں نے حسین کا چہلم کیا، اور 7 دن چہلم کرنے کے بعد جب مدینے جانے کا ارادہ کیا تو قبر حسین پر زینب آئیں اور کہنے لگی ہیں بھیا ہم یہیں رہ جاتے بھیا، مگر نانا کو سنانی بھی تو سنانا ہے، اے نانا آپ کا پرسہ بھی قبول کرنا ہے، اے بھیا ہمیں وطن جا کے آپ کا پرسہ قبول کرنا ہے، جا کے گھر میں اعلان کرنا ہے کہ اب کوئی حسین کا انتظار نہ کرے۔ لیجئے ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر پر بیٹھی تھیں، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا سب موجود ہیں، مگر جناب علی اصغر کی والدہ جناب رباب جناب علی اصغر کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، چہلم ہو چکا، قبروں پر بیبیوں نے شور و شین کیا، مگر سب جب محملوں پہ سوار ہو گئے جناب علی اصغر کی والدہ وہیں بیٹھی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آ کے کہا کہ بھابی جان چلیے وطن چلنا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ بیٹے کی محبت ہے مگر اب ہم کو وطن جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگیں اے بی بی کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا، اے بی بی ایک بچی تھی وہ شام کے زندان میں مر گئی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ کہنے لگے یہ والی کی قبر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ بھیا آپ کے بھیا حسین کی قبر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے اس کی قبر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ایک بچی تھی جو میرے جینے کا سہارا تھی وہ بھی شام کے زندان میں مر گئی، آپ جائیے گا خدا سلامت رکھے، کم سے کم آپ کے شوہر موجود ہیں، کوئی تو آپ کے جینے کا سہارا ہے، مگر میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں، بچے مارے گئے، علی اصغر کا گہوارہ بھی جل گیا، اب مدینے جا کے کیا کروں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔